بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر سلسلہ نمبر 3 بے کا اصول، بے کیسے لکھیں گے، کہاں پہ بے کا کس طرح کا استعمال ہوگا، اس حوالے سے آج ہم سیکھیں گے۔ تو بے جو ہے، پہلے ہم 605 کٹ والے مارکر سے 4 لائن میں اس کی پوری شیپ سیکھیں گے کہ اس کی کس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم بے لکھتے ہیں، بے ایسے لکھیں گے، یہاں سے تھوڑا سا ترچھی کٹ لا کے نیچے لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے، اور ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بے ہے اس کے جو اندرونی جو قط ہیں یہ 5 قط کی ہوتی ہے۔ 5 قط اس کے اندرونی جو اس کی لمبائی ہے یہ 5 قط ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ سیدھی نہیں مارکر پکڑنی، تھوڑی سی ترچھی پکڑنی ہے، اور یہاں سے اس کو ایسے لکھیں گے۔ اسی طرح ہم بے کی پوری فیملی کو لکھنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم بال پوائنٹ کے ساتھ جیسے بے جو ہے یہ ایسے لکھیں گے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ عام طور پہ بچے جو چھوٹے ہیں وہ بچے ایسے دونوں سرے گول کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک پراپر شیپ جو اس طرح کی بچوں کی ذرا ایج وائز ہوتا ہے کہ پلے گروپ اور نرسری کے جو بچے ہیں وہ اس کا سرے پراپر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا بھی اگر وہ لکھتے ہیں تو بہترین ان کی۔ اچھا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو پھر وہ دائرہ بنائیں گے یا بڑا نقطہ جو ہے یہ بڑا کر لیتے ہیں۔ تو جو بچے ہیں وہ جسٹ ڈاٹ لگائیں گے، جیسے اگر پے کے ہم 3 نقطے لکھتے ہیں ڈالتے ہیں تو جو ہے چھوٹے بچے صرف ڈاٹ لگائیں گے، تو تب بھی وہ آہستہ آہستہ پھر وہ دوست ان سے جو بڑے بچے ہیں وہ ایسے جو 3 نقطے ہیں وہ ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے 2 اوپر اور ایک نیچے۔ لیکن جو نقطے ڈالنے کا اصول یہی ہے کہ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اصل جو ہے نقطے ان کی شیپ جو 3 نقطوں کی وہ اس طرح کی بنے گی۔ اس کے بعد اگر ہم جیسے ہم تے لکھتے ہیں تو جو تے کے نقطے آپ نے یہاں پہ نہیں ڈالنے، یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، تے کے نقطے یہاں اوپر کر کے اس سے باہر نکل کے لگانے ہیں، یہ بات آپ نے غور کرنا ہے۔ جیسے اگر سے لکھتے ہیں اس کے نقطے بھی یہاں اوپر آئیں گے، اگر یہ آپ نقطے اس کے پیٹ کے اندر شکم کے اندر لگائیں گے نقطے تو پھر اس کی شکل جو ہے چینج ہو جائے گی حرف کی۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جیسے ٹے لکھتے ہیں تو ٹے بھی یہاں جو اس کی آ رہی ہے شیپ اس سے اوپر آئے گا، باہر آئے گا ٹے کا جو توئی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اوپر جو ہے وہ نقطے ادھر اوپر آنے چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بے اور
تے کو ملا کے لکھتے ہیں، جیسے بت لکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایسے لکھیں گے۔ یہ والا جو سیرا ہے، جو پہلا لفظ ہے، یہ تھوڑا سا اوپر آئے گا، اور باقی جو ہے دوسرے تے کا جو پورا حرف ہے یہ لائن کو ٹچ کرے گا۔ یہ اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے اگر جب لکھتے ہیں تو تھوڑا سا جیم جو ہے یہ اوپر آئے گا، اور بے جو ہے یہ لائن کو ٹچ کرے گا۔ اسی طرح اگر بے کوئی لفظ، جیسے اگر ہم جیم بجٹ لکھتے ہیں جیسے، تو یہ بھی باہر اوپر آئے گا لائن کے، جیم بھی، اور ٹے جو ہے یہ نیچے لائن کو ٹچ کرے گا۔ جیسے اگر ہم سین، خے اور تے لکھتے ہیں، تو سین، خے اور تے جو ہے یہ لائن کے تے اوپر آئے گا، اور باقی جو پہلے لفظ ہیں دونوں یہ لائن کے سے اوپر آئیں گے، لائن کو ٹچ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سب جب اگر ہم سب لکھتے ہیں تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو تین نقطے سین کے اور ساتھ ہی بے ڈال لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے آپ نے سین کا جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں، دندانے 3 ہو گئے، اس کے بعد ایک پیوند لگے گا جو سین اور بے کو آپس میں ملائے گا۔ یہ سین کے 3 دندانے ہو گئے، اور یہ تھوڑا سا جو کرو ہے، یہ ہک بنی ہوئی ہے، یہ آئے گا ہک، اس کا پیوند ہے، اور یہاں پہ یہ سب ایسے لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر سین سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے، جیسے کسب لکھتے ہیں، تو کاف، سین کے 3 دندانے، ہک، اور کسب ایسے لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر سیب لکھتے ہیں تو سین کے 3 دندانے اور یہ آ گئی، اور بے، سیب اس طرح لکھیں گے۔ اس کے علاوہ نصیب اگر ہم لکھتے ہیں، فرض کریں تو نون، سواد، آگے یہ اور بے، نصیب ایسے لکھیں گے۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر الفاظ کا ایک پوری اپنی پہچان ہوتی ہے۔ یہاں سے میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں۔ جیسے پہچان لکھتے ہیں تو پے، ہے، اور پھر آگے چے، الف، ہے کا اور چے کا، اور یہ سارا اس کی پوری ایک شیپ بنتی ہے لفظ کی، پے، ہے، چے، الف اور نون۔ یہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی صرف ایسے لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے چونکہ ہے کا پیوند، ہے کی جو ہک بننی ہوتی ہے ایسے، وہ نہیں ڈالتے، اور یہ جو ٹوٹلی لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم لکھتے ہیں غائب، تو غائن، یہ اور بے، غائب ایسے لکھیں گے۔ اور جیسے نعت لکھتے ہیں، نون، عین اور تے، نعت کو ایسے لکھیں گے۔ اور اگر ہم لکھتے ہیں سوغات، سین کے 3 دندانے، اس کے بعد واو، غائن، الف اور تے۔ جیسے اگر آفات لکھتے ہیں تو الف اوپر
मादा आ जाएगी फे, अलिफ और ते। और इसी तरह अगर करतब लिखते हैं जैसे काफ, रे, ते और बे। तो अब ना स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो गया होगा कि बे जो है ये आपने जो, चूँकि ये फर्शी हरूफ है दोनों लाइनों के दरमियान आएगा, आपने इस शेप में लिखना है। जब आपको इस शेप में लिखना आ जाएगा तो उसके बाद चाहे आप बॉल पेन से लिखें या पॉइंटर से लिखें, फिर आपको वो पूरा लफ्ज़ रफ लिखना आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने बे को लिखना सीखा, अलहदा एक एक हरफ में और फिर दूसरे हरूफ के साथ मिला के पूरा उसकी कैसे उसकी पहचान होगी और ये कैसे पूरा लफ्ज़ अच्छी तरह लिखा जाएगा। तो उम्मीद है कि इस काफ़ी ज़्यादा आपको इसका आइडिया हो गया होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।